السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور فرمایا میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کا اور اپنا شکر کرنے کا حکم فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم کے پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد میں ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کا ذکر ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے لیٹتے ہر حال میں اللہ رب العزت کا ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا حکم اللہ رب العزت نے شکر کا فرمایا میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یاد رکھو، اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے، میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے، پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں، تو ہمیں ان نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، اور شکر اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے شکر یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہیں، یا اللہ تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، یا اللہ تو نے مجھے فلاں نعمت سے نوازا، تیرا اس پہ لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑہا بار شکر ہے، یا اللہ تیرا بے شمار مرتبہ شکر ہے، تو نے مجھے فلاں نعمت سے نوازا، فلاں نعمت سے نوازا، فلاں نعمت سے نوازا، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، چکھنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دیا، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا۔ یا اللہ تو نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، تیرا اس پہ لاکھ لاکھ مرتبہ، کروڑہا مرتبہ، بے شمار مرتبہ شکر ہے۔ تو یہ زبان کے ساتھ شکر کرنا ہے۔ اسی طرح دل میں انہی باتوں کا تصور کرنا، یہ دل سے اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ شکر ہے۔ اور اعمال سے، اعضاء و جوارح سے اللہ رب العزت کا شکر یہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم انہیں اللہ رب العزت کی اطاعت میں، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں صرف کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال کی نعمت عطا فرمائی ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جان کی، ہمیں قوت دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اپنی جان کو، اپنی طاقت اور قوت کو اللہ رب العزت کی عبادات میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں علم والی نعمت سے نوازا، اس علم کو ہم اللہ رب العزت کے راستے میں اور دین کی تبلیغ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پاؤں عطا فرمائے تو ہم اللہ کے راستے میں چلیں، نماز کے لیے جائیں، عبادات کے لیے جائیں، ان پاؤں سے چل کر اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لائیں، تو یہ پاؤں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اپنے ان ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں لگائیں، تو یہ ان ہاتھوں کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان آنکھوں سے دیکھ کر ہم اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کریں۔ ہم ان آنکھوں کو غلط چیزوں میں دیکھنے میں مت لگائیں، ہم اچھی چیزوں کو دیکھیں، مساجد کو دیکھیں، اور اسی طرح خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی، مسجد الحرام کی زیارت کریں، علماء کی زیارت کریں، اولیاء اللہ کی زیارت کریں۔ اپنی آنکھوں کو اللہ رب العزت کے احکامات میں، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائیں، تو یہ ان کا شکر ہے۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ ہم اس سے اذان کو سنیں، قرآن کریم کی تلاوت سنیں، دیگر اچھی باتوں کو سنیں، اور علماء کے اصلاحی بیانات کو سنیں، اور ہم کانوں کے ذریعے گانے کو اور اس طرح مختلف قسم کی نافرمانی والی چیزوں کو مت سنیں، تو یہ کانوں کا شکر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو شکر ادا کرنا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، وہ دل سے بھی ہوتا ہے، وہ اعضاء و جوارح
اور اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذکر کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ہدایات عطا فرمائی، شکر کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہدایات عطا فرمائی۔ اگر ہم بات کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی، تو احادیث مبارکہ میں بھی ذکر اور شکر کے بہت بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ فرمایا جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والے کی مثال اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ فرمایا جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ تو ذکر کے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی اور اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔